بہت ہی خطرناک اور لیتھل قسم کا گروہ ہے یہ. پہلے بلیک واٹر کو اپنی سروسز فراہم کر چکا ہوا ہے. ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ شاباش میرے لفافہ صحافیوں. اس طرح سے اپنے اوپر آئی گئی بات کا جواب دینے کی بجائے دوسرے لوگوں پہ الزام تراشی کر کے یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ مفت میں کمرے اور فلیٹس دیے گئے ہوئے تھے اور وہ ان فلیٹوں میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے. بیسیکلی آگ ان کو لگی ہے کیونکہ مبشر لقمان جو ہیں وہ خلوتوں اور جلوتوں کے تمام جو راز ہیں وہ جانتے ہیں. پی ٹی آئی کے پاس چونکہ زکوٰۃ کا، خیرات کا، قربانی کا، فطرانے کا اور فراڈ کا اور منی لانڈرنگ کا بہت زیادہ پیسہ ہے. السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ رو. آج کے اس ویلاگ میں ہم آپ کے ساتھ بہت ہی ایکسکلوسیو جو ہے وہ خبریں ڈسکس کرنے والی ہیں. نواز شریف نے اپنے خطاب میں کون سی سب سے اہم بات کی، اس کے علاوہ وہ پی ٹی آئی کے کون سے 10 رہنما ہیں جن کی کل ملا کے 23 ویڈیوز جو ہے وہ منظر عام پہ آنے والی ہیں. ساتھ ہی یہ بھی بات کی جائے گی کہ سینٹورس مال میں آگ جو لگی اس کے پیچھے اصل حقیقت کیا ہے اور اس کا کس کس کو نقصان ہوا ہے، کس کے ستارے جو ہے وہ آج کل بہت گردش میں ہیں. تو ان سب پہ بات کرنے کے لیے اور تجزیہ دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں رضوان رضی صاحب، سینئر تجزیہ کار. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے ویڈیوز پہ تو ہم آئیں گے لیکن اس کے اوپر کیونکہ بہت زیادہ وقت آپ کا مجھے چاہیے ہوگا، تو سب سے پہلے نواز شریف صاحب سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. نواز شریف صاحب نے کل اپنے خطاب میں ایک بہت اہم بات کی کہ کس کے کہنے پر جو ہے وہ مجھ سے انتقام لیا گیا اور ملک کا بیڑا غرق کر دیا گیا. تو یہ میسج کس کے لیے تھا آپ کے خیال میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی یہ جو ویڈیو تھی یہ ایڈٹ ہوئی ہے. یہ ہفتے کے روز کی ان کی گفتگو تھی اور یہ ڈیزائنڈ گفتگو تھی. لوگوں کا خیال، جرنلسٹوں کا خیال تھا کہ اس میں سے خبر نکالیں گے، لیکن چونکہ وہ ظاہر ان کی ذاتی کتھا تھی تو وہ انہوں نے جو ہے وہ وہاں سے اٹھا کے تو پھر سوچا کہ اس کو تمام ٹی وی چینلز پہ نشر کروایا جائے اور ایک میسج دیا جائے کہ جو ہے نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. تو اس میں سے کچھ نام جو تھے میری اطلاع کے مطابق وہ ایڈٹ کر کے نکالے گئے اور کہا گیا کہ پارٹی نہیں، یہ جو ایڈیٹنگ جو کی گئی یہ پی ایم ایل این والوں کی طرف سے. جی پی ایم ایل این کی جو پاکستان میں اس وقت قیادت ہے ان کا خیال تھا کہ فی الحال ہم ان ناموں کا جو ہے وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے. تو میاں صاحب تو لندن میں ہیں تو وہ پھر نام نکال دیے گئے. ایک یا دو نام ہیں جو انہوں نے لیے تھے اپنی اس کنورسیشن کے اندر نا. لیکن اس سے دوسری طرف یہ ظاہر کیا گیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان واپس تشریف لا رہے ہیں. اب اس تقریر کے دوران ہی ایک اور بھی واقعہ ہو گیا. مطلب یہ تو ہم ایک آبویس ہے نا، اب ان کے لیے ایک وکٹم کارڈ جو ہے وہ کھیلا جائے گا کہ ان کے ساتھ بڑی ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے اور لوگوں کی ویسے ہی ہمدردیاں وکٹم کے ساتھ ہوتی ہیں. تو انہوں نے پہلے انٹریکشن کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کا ہی وہ کہا ہے. ٹھیک ہے جی بالکل ایسے ہی ہے. لیکن جب جیسے ہی یہ نشر ہو رہا تھا تو اسلام آباد کے سب سے بڑے سینٹورس مال کے اندر جو ہے وہ آگ لگ گئی. اب کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق صاحب ہیں کوئی صاحب، وہ اس وقت پنجاب حکومت رن کر رہے ہیں نا، اور وہ آپریٹو ہیں پنکی بشرا بی بی صاحبہ کے. پنجاب کے اندر اس وقت تمام شاٹس جو ہیں وہ بشرا بی بی کال کر رہی ہیں اور پرویز الہی کا سائیڈ پہ ہو جانا یا لندن چلے جانا بھی اسی بات کا مظہر ہے. ایون کہا یہ جا رہا ہے، میں مطلب کہ ہیئر سے کی بات کر رہا ہوں کہ مونس بھی جو ہیں وہ بھی پنکی کے ذریعے آپریٹ ہوتے ہیں. تو ان کا جو یہ آپریٹ ہوتے ہیں، اس میں تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں، آج کل سوشل میڈیا پہ یہ بھی جو ہے بہت زیادہ ایک افواہ گردش کر رہی ہے کہ شاید پرویز الہی صاحب کو کوئی کال موصول ہوئی ہے جس کے بعد پی ٹی آئی کو جو ہے وہ کسی بھی قسم کی معاونت نہیں کی جائے گی لانگ مارچ میں، یا پی ٹی آئی اور پرویز الہی صاحب کے جو ہے وہ راستے جدا ہونے والے ہیں. ہاں لیکن کیا اس میں آپ کے خیال میں کتنی صداقت ہے؟ مطلب یہ بھی ایک ہے، لیکن وہ جو بریگیڈیئر صاحب ہیں وہ ان کا دفتر تھا ادھر
یہ جو سینٹورس مال کے اندر. اچھا پھر وہاں پہ ہی انسیڈنٹلی ان کا بھی دفتر تھا, جن کی آج ایک آڈیو کال آ گئی ہے فواد چودھری صاحب کا. اسلام آباد کے بیشتر اسلام آباد کے جو بیشتر اینکر اور ان کے مطلب کہ فیمیل اور میل اینکر صاحبان جو ہیں اور صاحبزادیاں جو ہیں وہ وہیں پہ جا کے ان سے ملتی تھیں, اور ملاقاتیں جو ہیں وہ تمام اصحاب سے ہوتی تھیں, اور وہاں سے ان کو لائن آف ایکشن دیا جاتا تھا. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جے ایس بینک کے خلاف کراچی کے مارننگ شو کے ایک اینکری اور ایک اینکر صاحب نے جو تھا وہ لگایا. انڈیپینڈنٹ اردو ان کا ڈین ہے جی, مطلب کہ بہت بڑا ڈین ہے, میں نام لے کے بتا رہا ہوں آپ کو اس گروہ کا. یہ گروہ جو ہے یہ بہت ہی خطرناک اور لیتھل قسم کا گروہ ہے. یہ پہلے بلیک واٹر کو اپنی سروسز فراہم کر چکا ہوا ہے, اور یہ حالیہ ریٹائرڈ حضرات کا گروہ ہے. اور اگر سینٹورس کی بات کی جائے تو سینٹورس کے مالک جو ہیں, جو اس وقت آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی ہیں, یہ بھی کانٹریکٹر رہے ہیں جی بلیک واٹر کے. یہ ڈرائیور تھے بیسیکلی سعودی عرب کے اندر, اور وہاں پہ ان کی سروسز بلیک واٹرز نے ہائر کی, اور پھر ان کے سیدھے ہو گئے. پھر انہوں نے ان کے لیے افغانستان کے اندر بہت سارے کام کیے اور کروائے. اور یہ جو سینٹورس کے لیے بالکل آپ دیکھیں جہاں پہ ان کو سینٹرل پلیس کے اوپر جو زمین ملی ہوئی ہے, یہ بھی ادھر سے ہی فرمائش آئی تھی, اور یہ پیسہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہی کمائی ہے جو یہاں پہ لگایا گیا تاکہ اس کو وائٹ کیا جا سکے, اور کچھ عرصہ کے لیے پراپرٹی میں آنے والی انویسٹمنٹ کو پورے پاکستان کے اندر جو تھا وہ وائٹ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. اور پھر دنیا میں یہ رولا پڑ گیا تھا کہ پاکستان کا پراپرٹی کا جو سیکٹر ہے وہ منی وائٹننگ کی سب سے بڑی مشین بنا ہوا ہے, لیکن اس سے پہلے سینٹورس بن کے آپریٹو ہو چکا ہوا تھا. لیکن اس بات کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ سردار تنویر الیاس صاحب, جب تنویر الیاس تھے, جب سردار نہیں اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے, تو یہ ایز اے ڈرائیور سعودی عرب گئے تھے, اور وہاں پہ ان کے رابطے ہو گئے تھے, اور پھر انہوں نے ان رابطوں کو بہت ایکسپلائٹ کیا تھا. اور یہ اور اب وہاں پہ آگ لگنا, کہا یہی جا رہا ہے کہ چوتھے فلور پہ آگ لگی ہے, لیکن جب آپ کیمرہ پہلے والے پہ ڈالیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ٹاپ تک آگ جا رہی ہے, اور ٹاپ کے اوپر بھی ایک دو چھتیں جو ہیں وہ اس کے جو ہیں وہ پوری کی پوری ایسے ان کے اوپر آگ ہے. آگ بالکل وہاں سے دھواں نکلتا ہوا وہ صاف دکھائی دیتا ہے. ہاں, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر چیخیں دیکھی ہیں پی ٹی آئی کی, کہ کیسے پی ٹی آئی چیخی ہے جیسے ہی حکومت نے اعلان کیا کہ ہم 2 ماہ کے لیے اس کو کلوز کر رہے ہیں اور اس کا ٹیسٹ کریں گے. اگر اس کی اوور ہیٹنگ ہو چکی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بلڈنگ گرانا پڑے گی, اگر نہیں ہوئی تو ہم اس کو دوبارہ آپریٹ کرنے کی اجازت دے دیں گے. اس پہ فوری طور پہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ترجمان نے اس پہ ری ایکشن دیا ہے. یہ سردار تنویر الیاس کا ذاتی وینچر ہے. اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کس طرح اسٹیٹ ریسورسز استعمال کر کے آزاد کشمیر کا جو وزیر ترجمان ہے حکومت کا, وہ کہہ رہا ہے کہ جناب اس سے بہت زیادہ مسائل اور مسئلہ پیدا ہو جائے گا. حالانکہ جو ہے ایک ٹاور تو گرنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر آگ لگی ہے اور بہت زیادہ آگ لگی ہے, لیکن کہیں اور پہ بھی آگ لگ گئی ہے. اور وہ آگ یہ ہے کہ وہاں پہ جن لوگوں کے دفاتر تھے اور جن کو مفت میں کمرے اور فلیٹس دیے گئے ہوئے تھے اور وہ ان فلیٹوں میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے, بیسیکلی آگ ان کو لگی ہے. کیونکہ وہ اس وقت سب سے بڑی مزاحمت, میں دوبارہ دہرا دوں, لمحہ موجود میں وہ سب سے بڑی مزاحمت جو عمران خان صاحب کے حق میں فرما رہے ہیں, اس کا ہیڈ کوارٹر سینٹورس تھا. تو اس لیے بڑا مسٹیریس ہے وہاں پہ آگ لگنا. تو یہ تو پھر پی ٹی آئی کے لیے تو بڑی مصیبت بن گئی ہے وہاں. جی وہاں پہ آگ لگی, حکومت کو بہانہ مل گیا, وفاقی حکومت کو, کہ ان کے دفاتر بند کریں. اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے یہی دفاتر نہیں ہوں گے, لیکن باقی اتنے ڈیٹیلڈ دفاتر نہیں ہیں, اور رابطہ کاری جو ہے وہ اتنی زیادہ ڈیٹیلڈ نہیں ہو سکتی جو ایسی یہاں پہ بیٹھ کے ہو سکتی تھی. کہ مطلب کہ وہاں پہ فواد چودھری صاحب بھی دستیاب ہیں, وہاں پہ بریگیڈیئر مصدق بھی دستیاب ہیں, اور سارے لوگ دستیاب ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جس طرح ہمارے کمیونیکیشن کے
ریسورسز جو ہیں وہ ہوئے ہیں اپنا غیر محفوظ ہوئے ہیں، تو ایسے میں فزیکلی فیس ٹو فیس ملاقات جو تھے وہ ہو جایا کرتی تھی. تو یہ دونوں معاملات جو ہیں یہ بہرحال انٹر کنیکٹڈ لگتے ہیں بظاہر. تو یہ جو فواد چودھری ہیں ان کے ستارے تو پھر اس کا مطلب ہے بہت گردش میں آئے ہوئے ہیں. ایک طرف جو 10 رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، ان کی 23 ویڈیوز جو لیک کرنے کا عندیہ دیا گیا ہے ہیکر کی جانب سے، کہ جس میں عمران خان صاحب کی 7، اسد عمر کی 2، شاہ محمود قریشی کی 4، مراد سعید، فواد چودھری، زرتاج گل، شہباز گل، اعظم خان، ان سب کی 1، عمران اسماعیل کی 2، اور زلفی بخاری کی جو 3 ویڈیوز ہیں، اور ان سب کے بارے میں اس نے ٹویٹ کی ہے کہ شاید یہ 18+ ویڈیوز ہیں اور ان کو فورنزک رپورٹ کے ساتھ جو ہے وہ لیک کیا جائے گا. مطلب پھر کوئی اس کی صداقت پہ سوال نہیں اٹھا سکے گا کہ یہ شاید کوئی ٹیمپر کر کے بنائی گئی ہے یا اس کے اندر کوئی ڈیپ فیک جو ہے وہ استعمال کی گئی ہے. تو فواد چودھری کی 10 سیکنڈ کا کلپ تو ان کا پہلے ہی سامنے آ چکا ہے امریکی ایکٹریس کے ساتھ، اور کہا جا رہا ہے کہ سنی لیونی کے ساتھ بھی ان کی کوئی ویڈیو ہے جس میں تحفے تحائف اور یہ وہ اس طرح کی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں اور ویڈیو کالز ہیں. تو یہ تو پھر پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑی مصیبت نہیں کھڑی ہو جائے گی؟ دیکھیے 3 طرح کے ووٹرز ہوتے ہیں یا 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں پارٹی کے ڈیڈیکیٹڈ لوگ، اور دوسرے ہوتے ہیں پارٹی کے مخالف لوگ، اور تیسرے ہوتے ہیں آزاد لوگ. آپ اپنا ویڈیو تو کیا، اگر یہ فزیکلی بھی یہ گفتگو کرتے ہوئے ان لوگوں کے سامنے لے آئیں جو یہ ان آڈیوز کے اندر آ رہی ہے، اس کی ویڈیو چھوڑے آپ فزیکلی بھی، تو لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ بالکل درست کر رہے ہیں. یہ پارٹی کا مین کیڈر ہو گیا. ان کو تو آپ جتنا مرضی کچھ دکھا دیجئے، انہوں نے کہنا کہ نہیں یہ ساری ڈسٹارٹڈ ہیں، اور جو ہمارے لوگ ہیں یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. نمبر 1. جو پارٹی کے دوسرے مخالفین ہیں ان کے سامنے اگر عمران خان صاحب سونے کے بن کے بھی آ جائے تو انہوں نے پھر بھی کہنا کہ یہ غلط ہیں، کیونکہ وہ اپنے مائنڈ کے اندر بٹھا چکے ہوئے ہیں. یہ تیسرا حصہ بنتا ہے جو کہ معاشرے کے اندر نسبتاً کم ہوتا ہے لیکن فیصلہ کن ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے فلوٹنگ ووٹ، اور وہ نیوٹرل حصہ ہوتا ہے. وہ دونوں کے اعمال کو یا وقتی حالات کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے، اور الیکشن کا اگر اس میں RTS بند نہ ہو تو اس کی ڈائریکشن چینج کر دیا کرتا ہے. تو وہ جو فلوٹنگ ووٹ ہے اس کے اوپر تو ہو سکتا ہے اثر تھوڑا بہت ہو. اب تک نہیں ہوا. اب تک وہ لوگ جو ہیں اسے ایک پولیٹیکل گمک ہی سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر زیادہ شدت سے آ جاتی ہیں تو پھر یہ کلیشے بن جائیں گی، پھر ان کا اثر نہیں ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو بھی یہ ہیکر والا اکاؤنٹ چلا رہے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے، میں ان کی ایک ٹویٹ، ہیکر بوائے کے نام کی ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، کہ یہ ان کی گفتگو لیک ہوئی ہے فواد چودھری صاحب کی مبینہ گفتگو. وہ ہیکر بوائے اپنی ٹویٹ میں کہہ رہا ہے کہ یہ اپنی مسز جو کہ ان کی دوسری مسز ہیں جو کہ امریکہ میں ہوتی ہیں اور وہ گئی ہوئی ہیں، یہ ان کے پاس آنے کی بات کر رہے ہیں کہ ٹکٹ وکٹ تیار ہو گیا، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کیا ہے کہ وہ موجودہ حالات میں اپنے لیے کردار جو ہے وہ محدود ہوتا ہوا پا رہے ہیں، تو اس لیے وہ جا رہے ہیں. اب دیکھیے فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں، اور بھاگنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فرنٹ فٹ پہ ہی کھیلا کرتے ہیں. شہزاد اکبر صاحب کی مثال ہمارے سامنے ہے، کیسے وہ روزانہ، عفیفہ آپ کو یاد ہے وہ روزانہ جناب وہ لگا کے بیٹھے ہوتے تھے میلہ، پریس کانفرنس کر رہے ہوتے تھے اور الزامات کی بوچھاڑ ہوتی تھی، ہاں کاغذات لہرا رہے ہوتے تھے کہ یہ دیکھیں میں نے یہ ثبوت پیدا کر لیے ہیں، اور سب سے پہلے وہی بھاگے. تو فواد چودھری صاحب بھی، تو سر یہ جو فواد چودھری صاحب ہیں انہوں نے بھی جو زیبا صاحبہ ہیں ان کے بارے میں کافی عجیب و غریب قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں. تو جس طرح سے عمران خان پہ توہین عدالت کا کیس چلا تھا، کیا ان پہ بھی ہوگا یا ان کو وکیل ہونے کا جو ہے وہ فائدہ مل جائے گا؟ نہیں، یہ وکیل ہیں، یہ ان کے بھائی بھی وکیل ہیں، اور اس وقت بہت ساری جگہوں کے اوپر رابطہ کاری کا، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ان کا دفتر بھی سینٹورس میں تھا، اور جو مطلب کوآرڈینیٹر ہیں مطلب کہ نام نہاد مجوزہ کہا جائے یا ان کو کہی جائے مبینہ کوآرڈینیٹر کہے جا رہے ہیں پنجاب حکومت کو چلانے والے صاحب، ان کا دفتر بھی سینٹورس میں تھا. تو حکومت کو بہانہ مل گیا آگ کے نتیجے میں کہ ان کے دفاتر تو بند کریں. تو یہ میرا مطلب ہے کہ یہ بہت ساری اہم جگہوں کے اوپر رابطہ کاری کا اہم ذریعہ ہے.
تو اس لیے اتنی جلدی عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی ان کو ڈسپوز آف نہیں کرے گی. لیکن ایک اور جو ہے ویڈیو جس کا ہمیں تذکرہ کرنا چاہیے وہ ہے مبشر لقمان صاحب کی. اور مبشر لقمان صاحب آپ پی ٹی آئی کی دیکھیے طرف سے اپنی ویڈیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی طرف سے بہت سے صحافیوں کا نام لے کے اور مختلف قسم کے ٹرینڈز بھی چلائے جا رہے ہیں اور ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ شاباش میرے لفافہ صحافیوں اور یہ اور وہ. تو مطلب اس طرح سے اپنے اوپر آئی گئی بات کا جواب دینے کی بجائے دوسرے لوگوں پہ الزام تراشی کر کے یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ بیسیکلی بات یہ ہے کہ مبشر لقمان صاحب جو ہیں ان کا ایک لیول ہے، اور لیول یہ ہے کہ مبشر لقمان صاحب جو ہیں ان کے بغیر عمران خان ناشتہ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، کنٹینر پہ مبشر لقمان صاحب ان کے ساتھ موجود تھے. تو یوں ایک بہت ہی قربت کا اظہار تھا. جب دھرنا ہوا، دھرنے کے بعد مارچ سے پہلے، دھرنے سے پہلے مارچ ہوا، اس سب کے اندر مبشر لقمان صاحب جو تھے وہ عمران خان صاحب کے دائیں اور بائیں پائے جاتے تھے. اب ظاہر ہے کہ وہ قربتوں کے ساتھی ہیں، ان کو ساری ان کی کہانی پتہ ہے، اور جب وہ بولیں گے عمران خان صاحب کے بارے میں تو وہ کریڈیبلٹی کے ساتھ بولیں گے، وہ ہیر سے پہ نہیں بولیں گے. مبشر لقمان صاحب کی تکلیف جو ہے وہ رضوان رضی کی بولنے کی تکلیف سے کوئی 1,00,000 گنا زیادہ ہے. پی ٹی آئی کو چلانے والوں کو، جو آج کل بھی چلا رہے ہیں اور سینٹورس سے اپریٹ کر رہے تھے، ان کو مبشر لقمان کی تکلیف میرے بولنے سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ مبشر لقمان جو ہیں وہ خلوتوں اور جلوتوں کے تمام جو راز ہیں وہ جانتے ہیں. تو اس لیے جب مبشر صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں باغی ٹی وی کے اوپر یہ باتیں کہی ہیں تو اس کے اوپر کل میں نے دیکھا 2 ٹرینڈ اوپر نیچے چلا رہی تھی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے، اور ایک ٹرینڈ تو شاید ابھی بھی ٹاپ پہ ہے. اور اس کے پھر اب پہلے وہ کیا کرتے ہیں، ایک جرنلسٹ کو گالی بکتے ہیں، پھر ایک جرنلسٹ کو گالی بکنے کے بعد پھر اس سے بڑے گروپ کو گالی بکتے ہیں، اور پھر ایک انہوں نے بنا رکھا ہے جس کے اندر ہر وہ جرنلسٹ جس نے کبھی بھی پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کی ہے اس کا نام اور اس کی تصویر شامل کی گئی ہوتی ہے. تو وہ اس میں تقریباً پاکستان کے تمام میڈیا کے اوپر نظر آنے والے چہرے شامل ہیں. خاکسار کا بھی نام شامل ہے اس کے اندر 4تھے نمبر پہ، اور 12ویں نمبر پہ مبشر صاحب کا نام بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو شیئر کر کے اس کے اوپر گالیاں لکھتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں. جب آپ جن اکاؤنٹ سے یہ حرکت کی جا رہی ہوتی ہے، جب آپ ان اکاؤنٹس کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یا تو یہ بوٹس ہیں یا یہ فیک اکاؤنٹ ہیں. اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے ایسے فیک اکاؤنٹ کی کہ ان کے فالوور جو ہوں گے وہ 2 4 5 15 16 ہوں گے، اور یہ 100 150 200 کو فالو کر رہے ہوں گے. یہ ان اکاؤنٹس کی پکی نشانی ہوتی ہے. تو ان اکاؤنٹ سے یہ کمپین چلائی جاتی ہے. آپ پورا ٹرینڈ ڈھونڈ جائیے، آپ میں اس کو پی ٹی آئی کے کسی پرومیننٹ شخص کا، ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے کسی پرومیننٹ شخص کا اپنا ذاتی ٹویٹ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ سارے کے سارے اپنے جعلی اکاؤنٹوں سے لگے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر بھی سارے اپنے جعلی اکاؤنٹ سے لگے ہوئے ہیں. مبشر صاحب کو تاہم ان کے پی ٹی آئی کے بعض لوگوں نے اپنے جینون اکاؤنٹ سے بھی گالیاں بکی ہیں، لیکن یہ جو ہیں یہ سارے اس ٹرینڈ کو کر رہے ہیں. یہ پیسے کی گیم ہے جی. بوٹ جو ہے وہ ہائر ہوتا ہے اور وہ ٹویٹ کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ٹرینڈ بن جاتا ہے. پی ٹی آئی کے پاس چونکہ زکوٰۃ کا، خیرات کا، قربانی کا، فطرانے کا، ٹھیک ہے، اس اور فراڈ کا اور منی لانڈرنگ کا بہت زیادہ پیسہ ہے. اور ویسے بھی پنجاب کا بھی خزانہ انہوں نے خالی کر دیا ہے. آپ کو میں اب ٹائم زیادہ ہو گیا، تفصیل زیادہ نہیں عرض کر سکتا. آپ دیکھیے پنجاب حکومت نے پرائیویٹ سکولوں کے اندر پڑھنے والے بچوں کو پیف پاکستان ایجوکیشنل انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہے اس کی وہ فیس ادا کیا کرتی تھی. 2 سیمیسٹر کی فیس جو ہے وہ معاف کر دی گئی ہے. نہیں، وہ بچوں کو جو سالانہ ماہانہ فیس جاتی تھی نا پیف کی طرف سے اسکول کے بچوں کے لیے، وہ فیس جو ہے وہ پچھلے 3 ماہ سے ادا نہیں کی گئی. جب سے نیا بجٹ آیا ہے پنجاب حکومت کے پاس اس کے مد میں پیسے نہیں ہیں.
لیکن ارسلان خالد اور اس کی حرام خور ٹیم کی بکواسیات کو سپانسر کرنے کے لیے پیسے ہیں. ارسلان خالد نے پی آئی ٹی وی کے اندر آ کے دھڑا دھڑ لوگ بھرے ہیں جو سارا دن بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر بکواسیات اور واہیات بکتے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ سارا اس طرح کے پی کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ جب سے بجٹ آیا ہے تب سے کسی جامعہ کو فنڈ جاری نہیں ہو سکا. تو اپنا ظاہر ہے فنڈز جاری نہ ہونا تو ایک طرف ہے، لیکن کے پی کے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی بہت خراب ہو گئی ہے. پہلے جو ہے وہ اساتذہ کے احتجاج پہ جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا آپ نے دیکھا، پھر عید میلاد النبی کے جلوس کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ بھی آپ نے دیکھا کہ جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے جو ہے وہ کم ہے. بالکل جتنی مذمت کی جائے کم ہے. لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک لطیفہ ہے لیکن حقیقت ہے کہ کے پی کے کی پولیس جو ہے وہ ایک صاحب کو دہشت گرد قرار دے کر گرفتار کرنے ان کے گھر پہنچی. حالانکہ وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، انہوں نے اپنی وہ ویڈیو بھی لگائی. اور جب ان کے بھائی نے کہا کہ طالبان آ گئے ہیں تو وہ پولیس جو تھی وہ ان کو چھوڑ کے سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگ گئی. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کس طرح کی 2 نمبر ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں کے پی کے اندر. وہ پولیٹیکلی ڈیفرنٹ کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس کو بھیجا گیا. یہ سوات کا واقعہ ہے. اور وہ ویڈیو بھی میں نے دیکھی سوشل میڈیا پہ لگی تھی رات کو جب میں چیک کر رہا تھا اپنا اکاؤنٹ. کافی ڈیٹیل جو ہے وہ آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. باقی ڈیٹیل جو ہے وہ آنے والی ویڈیوز میں ضرور آپ کے سامنے رکھیں گے. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.